الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگوں اور عزیزوں، آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ طبیعت کوئی ناساز ہے، مگر آپ حضرات کے طلب کو دیکھتے ہوئے بلکہ حضرات سے سنتے ہوئے میں نے ہمت کیا کہ میں آ جاؤں اور وہ نصیحتیں جو آپ کو کرنے والا ہوں پہلے اپنے کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے، کیونکہ آخرت کے لیے سب سے بڑا تحفہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا شہزادی بنائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق بنائے۔ اس وقت ذہن میں ایک کتاب تھی، میں لے آیا، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف نہیں بلکہ کسی کی تصنیف کا ترجمہ ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں تھے، حضرت حاجی بھی تھے۔ اس کتاب کو حضرت حاجی کہہ لے گئے یا بلا کے دیا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، لوگوں کے لیے نافع ہوگی۔ مجھے معلوم ہوا مولانا شیخ محمد صاحب دیا، برابر میں پڑھتا، سالوں سے پڑھتا رہا، مکہ معظمہ میں گیا، اسی کو سناتا رہا۔ تقدیر کی کتاب ہے، بہت ہی جامع ہے۔ حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کی، مدن ہے خود شرح فرمایا، اور خود حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، لوگوں کے لیے مفید ہوگا۔ تو مولانا تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا، اس کو دکھاتے بھی رہے۔ میں نے بھی بہت پڑھا اس کو، سالوں سے پڑھ رہا ہوں، ختم ہی نہیں ہو رہی، جو جامع کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کچھ حضرت تھانوی نے اصول وغیرہ بنائے تھے سب اسی کتاب سے وہ ہے سب کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کتاب کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق فرمائے۔ تھوڑا سا سناتا ہوں اور خود جو حضرت نے تصنیف کی ہے آپ حضرات کے لیے۔ حضرت تھانوی لکھ رہا ہے، ایک روز حضور پرنور ممدوح الذکر اپنے شیخ کی تعریف لکھ رہا ہے۔ شیخ سے اتنی محبت، حضرت تھانوی زبردست عالم، حضرت حاجی صاحب مجھے لکھ رہا ہے، کیونکہ دل میں وہ علم تھا ان کے، اس علم کی وہ قدر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کوئی اور بہت بڑے آدمی ہمارے حضرت حاجی صاحب کے عمل کو ایسے متقی نہیں ہوئے ہیں، ان کے علم کو ایسے متقی ہوئے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب جبکہ کہا جاتا ہے کہ اصطلاحی عالم نہیں تھے، لیکن وہ اسی کو دفع کیا انہوں نے کہ ہم ان کے عمل کو ایسے متقی نہیں ہوئے ہیں بلکہ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علم کا دروازہ کھول دیا تھا۔ جبکہ وہاں گنگوہی جیسا آدمی، وہاں تھانوی، وہاں محمد قاسم صاحب، وہ لوگ رجوع ہوئے علم کے اعتبار سے۔ لہٰذا خود حضرت وہاں محمد قاسم صاحب فرمایا کہ میں حضرت حاجی صاحب کا عمل کو ویسے متقی نہیں، ان کے علم کو بھی متقی نہیں۔ علم لدنی ان کو آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے، جانی ہوئی چیز، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانی ہوئی چیز کا علم دیتا ہے۔ اسی میں ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب تھے، اصطلاحی عالم ہی نہیں تھے، لیکن ان کے سامنے جھک گئے مولانا رشید احمد گنگوہی، محمد قاسم صاحب جتنے بڑے، کیونکہ وہ علم لدنی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی اس علم کی طرف متوجہ فرمائے کہ وہ علم بھی آئے۔ حضرت مولانا شاہ صلی اللہ صاحب کی پوری کوشش یہی تھی کہ ادھر بھی متوجہ ہو تم لوگ، پڑھ رہے ہو، لکھ رہے ہو۔ ادھر پہ ہمارے حضرت مولانا شاہ صلی اللہ صاحب نے کہا کہ ہم تم کا امتحان لیں گے فتح پور میں۔ ہم سب لوگ کتاب لے کے بیٹھ گئے، ادھر سے آتے جاتے دیکھتے ہیں، ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں، بڑے بڑے علماء کی بات ہے۔ کہا بھائی تم اتنی دیر سے کتاب میں لگے ہوئے ہو،
अरे थोड़ी देर के लिए जिक्र भी कर लो, इस इल्म के साथ साथ जिक्र भी रहेगा तभी मुफीद होगा। हम लोग खुश होकर कहते कि हजरत इम्तिहान लेंगे तो किताबों में खूब मेहनत करो। हम लोग ज़्यादा दिखाते भी थे कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हजरत ने कहा कि तुम्हें देख रहा हूँ आते जाते तुम्हें जुटे हुए हो, अरे थोड़ी देर उसी में जिक्र भी कर लिया करो। हाँ, इल्म के साथ जिक्र के साथ जब जमा होगा इल्म और जिक्र दोनों की, जब उसका इम्तिजाज जो है वो हजरत हाई साहब के उलूम के मिलने का सबब बनेगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसे इल्म लदुनी से रब्बानी से मुशर्रफ फरमाए। ये किताब बहुत जबरदस्त है, इसको माशर मोहम्मद साहब ने आदत दिया है। मैं अब तक सालों से पढ़ रहा हूँ इसको, मक्के में भी सुनाया, ये सुनाते रहता। फरमाते हैं रियाज, हाँ हमारी रियाज भेज दी है। एक रोज फरमा रहे हैं, एक रोज हुजूर पुरनूर ममदूह जिक्र दामजिल्लुम की महफिल कुछ वो मजलिस उन्स में मुंबई फयूद व अनवार व मादन बरक़ात व असरार है। मिन जुमले इफ़ादात इस मज़मून का भी तज़किरा हुआ। आज़ादा के मकबूलान इलाही मजहर अतम सिफत रहमत के होते हैं। आज़ादा के मकबूलान इलाही मजहर अतम सिफत रहमत के होते हैं। हुजूर ममदूह दामजिल्लुम को बराह शफ़क़त व दिलसोज़ी ख्याल हुआ कि इन गरीकान बहर गफलत को साहिल हिदायत बनाने की कोई सूरत निकाली जाए। ऐसा तो है, लेकिन ऐसी सूरत ऐसा इल्म ही को दिया जाए जैसे गफलत से निकले और जहाज से निकल के इल्म के दरबार पाए। इरशाद फरमाया कि किताब अत-तनवीर फी इस्काती तदबीर, किताब तनवीर फी इस्काती तदबीर तसनीफ हुज्जतुल औलिया इब्न अता साहब हिकम मुदस्सिरुहु इस मबाहत में खूब है, जिसका हर मज़मून मुदल्लल बदलाल अक़लिया और नक़लिया और कशफिया होने के सबब से मकबूल व मरगूब है। अगर उर्दू ज़बान में उसका तर्जुमा हो जाए तो नफ़ा उसका आम और फैज़ उसका ताम फरमाया। और अजब नहीं कि मुद्दयान मजबूर भी बशर्ते फ़हम इंसाफ व तर्क ताअस्सुब व एहतिसाब राह रास्त पर आ जाए, वरना और सारे मुसलमान तो इस एतक़ाद फासिद और खाले कासिद से महफूज रहेंगे अगर किसी के दाम में न फंसेंगे। नहीं इससे अब यही मजेदार था, इस किताब की तारीफ कर रहे हैं और नीर इससे तलबा को इल्म, इस किताब के बारे में तारीफ कर रहे हैं कि नीर इससे तलबा को इल्म, उलमा को अमल और आबिदों को मार्फत और आरिफों को हाल और अहले हाल को मकाम और अहले मकाम को कमाल और अहले कमाल को दौलत बेज़बान नासिब होगी। ये किताब की तारीफ की है। कहते हैं मैंने इस वजह किताब देखा है, बहुत जबरदस्त। कहते हैं कि बशर्ते फहम व इंसाफ व तर्क ताअस्सुब व एहतिसाब राह रास्त पर आ जाए उम्मीद है, वरना और सारे मुसलमान तो वो लोग जो नाम है लेकिन और सारे मुसलमान तो इस एतक़ाद फासिद और ख्याल कासिद से महफूज रहेंगे और किसी के दाम में न फंसेंगे। तो सही तरीक सामने आ जाए ताकि गुमराहों के हाथों में वो लुट न जाए। नीज इससे उलमा का, ये मुझे खास तौर से हमारे उलमा वगैरह बहुत खुश हो जाते हैं। नीज इससे उलमा को इल्म और उलमा को अमल, नीज इससे तलबा को इल्म और उलमा को अमल और आबिदों को मार्फत और आरिफों को हाल और अहले हाल को मकाम और अहले मकाम को कमाल और अहले कमाल को दौलत बेज़बान नसीब होगी। इसी किताब नहीं मुख्तसर किताब बात थानवी लिख रहे हैं, नसीब होगी। और इस नादान नाकारा को लिख रहे हैं, और इस नादान नाकारा को जो खास वास्ते इस्तिफादा मानी और बरक़ात के हुजूर में हिंद से चंद माह का आया हुआ था, हज़रत लिख रहे हैं। मक्का में यहाँ लिख रहे हैं, हज़रत आयशा के बारे में कर रहे हैं। और इस मकाम
اور اس نادان ناکارک لکھ رہے ہیں جو خاص واسطے استفادہ معنی و برکات کے حضور میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا. ہندوستان سے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں رہنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. اس وقت حاضر محفل فیض منزل تھا. ترجمہ کے لیے فرمان ہوا جس پر میں باوجود اپنی نااہلیت کے امتثالا للامر مستعد بدل جان ہوا. روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا. ترجمہ لکھا ہوا آگے لکھا حضرت شکویل نے. یہ ترجمہ ماتھانوی کر بھی سکتے تھے. تو میں طلبا سے کہتا ہوں کہ بھائی ترجمہ کرنے کا بھی ڈھنگ سیکھو. مطلب کہا کہ سب لوگ نہیں کر سکتے تھے. ماتھانوی ترجمہ میں بہت ہمارے حضرت کو شکایت ہے. ترجمہ کرو. ترجمہ اس سے علم آئے گا. کچھ پڑھا تو تھے کہتے بھائی جب پڑھو گے نہیں تو ترجمہ کیا کر پاؤ گے. جیسے کتابوں کا ہم کو ترجمہ کرنا ہے عربی کے فارسی کے. اس بنا پہ اتنی استعداد ہر طالب علم کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ دوسری زمانوں میں جو تصوف کے مسائل یا دین کے مسائل ہیں اس کو وہ سمجھ سکے اور لوگوں تک پہنچا سکے. جس پر میں باوجود اپنی نااہلیت کے حضرت حاجی کے امتثالا للامر مستعد بدل و جان ہوا. روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا. حضرت حاجی صاحب کے اب دیکھیے بڑے عالم لیکن سناتے کس کو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. شیخ سمجھتے علم لدنی ان کو حاصل تھا. ہمارا تھانی جو تھے علم لدنی حاصل تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کو علم لدنی سے نوازا تھا. چنانچہ لکھا ہے کہ ہم ان کے عمل کو ایسے متقن نہیں شرما کا وہی کہا بلکہ ان کے عمل کے ان کے علم کو ایسے متقن ہو گئے. علم کی راہ کہتے ہیں جو علم جو اللہ کی طرف سے ہے. علم رسمی سر بسر قیل سخار. معلوم لکھتے ہیں علم رسمی سر بسر قیل سخار نہ عضو کیفیت حاصل حال. اس علم کی بھی ضرورت ہے. اس علم کی طرف توجہ کرنا کہ ہم سب کو ضرورت ہے. حضرت گنگوئی یا کوئی کسی اور کی خدمت میں جانے کے لوگوں نے کہا بھائی اتنے دنوں تک اس نے پڑھا یہ کس کے تو کسی نے کہا کہ اب تک انہوں نے پڑھا ہے. اب تک پڑھنے کام گیا اب گننے کے کام کے لیے گئے ہیں. یعنی اس علم کو راسخ کرنا ہے اپنے دماغ میں تاکہ اس کی حقیقت پیش نظر رہے. علم کیا ہے؟ علم معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے علم کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اس وجہ سے جو علم کے راستے میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی اس علم کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے جو آداب ہیں ان کو اختیار کرنے چاہیے تاکہ علم کے فوائد اور علم کے منافع سے باہر ہوں. بہرحال فرماتے ہیں کہتے ہیں اس وقت حاضر محفل فیض مند. ترجمے کے لیے حضرت حاجی نے کہا حضرت حاجی صاحب نے اس کا ترجمہ کر دو شفلی. جس پر میں باوجود اپنی نااہلیت کے امتثالا للامر مستعد بدل و جان ہوا. اردو بھی کتنی اچھی ہے. ہم تو اردو کے کہتے ہیں بہت عمدہ اردو ہے. کہتے ترجمے کے فرما جس پر میں باوجود اپنی نااہلیت کے امتثالا للامر مستعد بدل و جان ہوا. روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا. یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں بحمد اللہ تعالیٰ اتمام کو پہنچا اور الاکثیر فیصدی تقریر نام رکھا. میری بچی سزاری و کاری پر اس امر کا سر انجام ہوا. محض حضور دامذلہم کا فرض تھا. شیخ سے بھی اتنی عقیدت ہے حساب سے. ہمارا یہ کتاب ہے تو مختصر لیکن میں تمہارا سالوں سے پڑھتا ہوں سناتا بھی ہوں. جگہ جائے بہت ہی جامع کتاب ہے. علماء کو بھی پڑھنا چاہیے اور ان علوم سے جو ہمارے حضرات مشائخ کو حاصل تھا ان علوم سے بھی بہرور ہونا چاہیے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب حضرت ماتھانی ان کتابوں کو پڑھنا ابواب علم کو مفتوح کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میرے حضرت حاجی صاحب کے خدمت میں سنا دیتا ہے.
یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں بحمدللہ اتمام کو پہنچا اور الاکثیر فی اس بات تقدیر نام رکھا. میری بس استدادی کا کاہلی پر اس عمل کا سر انجام ہوا. محض حضور دنوں کا فرض تھا. اپنے شیخ کی طرح منسوخ کر ہیں ہوا تو میں نے لکھا، یہ سب ان کا فیض و برکت تھا. ہماری یہ کتاب سامنے تھی، مختصر سنا دیا. یہ کتابیں جو ہمارے ابھی نے لکھی ہیں بہت ہی علمی بھی ہیں، حالی بھی ہیں، مقامی بھی ہیں. ان کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے علوم سے بہرور فرمائے. خود حضرت ماں گنگوئی نے ماتا نے کہا کہ میں حضرت حاجی صاحب کا معتقد ان کے عمل سے نہیں ہوا، ان کے علم سے ہوا. علم کی راہ کہتے ہیں وہ جو علم، جس علم کا راستہ سمندر سے ہو جائے تو اس میں علم میں کمی ہوگی. علم آپ حضرت حاجی صاحب نے وہ علم جو کچھ ان کو علم حاصل ہوا اس پر انہوں نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا کہ حجت الاسلام اور کبیر اولیاء جیسے آدمی جھک گیا ہے. اس بنا پر جیسے اور علم ہے بہت، ہمارے حضرت کی تو بہت اس پر بات تھی. صرف ظاہری علم پر اکتفا نہ کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا علم دے جو علم نافع ہو، اللہ کا راستہ دکھائے، اللہ سے تعلق پیدا کرائے. حضرت حاجی صاحب کا ماں گنگوہی کا جھکنا معمولی بات نہیں ہے. اس میں صلاحی عالم بھی نہیں تھی، اس میں دیوبند تھا بھی نہیں کہ عالم ہوتے ہیں. چلے میری ماں گنگوہی جیسا آدمی یہ فرماتا ہے کہ میں ان کے عمل کو ایسے نہیں، علم کی وجہ سے جھک گیا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اس بنا پر اس علم کی طرف زندگی بھر ماشاء اللہ صاحب کی طرف متوجہ ہم لوگوں کو کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کے مطابق ہم لوگوں کے قلب کو بھی کر دے اور استعداد پیدا کر دے. علم حق کی، علم کی راہ بحق رمائے جہادت، وہ علم جو حق کی طرف رہبری نہ کرے وہ جہادت ہی ہے. اس طرح پہ مشائخ کے علم سے، ان کی کتابوں سے مستفید ہوتے رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس وقت میری بات آئی کتاب سامنے تھی سنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی بھی، پڑھانے کی بھی، سننے کی، سنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں تو اس قابل نہیں تھا مگر آپ حضرات کی ہمت دلانے سے کہ نہیں چلو کچھ کہہ دو تو کہہ دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے نفع دے، آپ حضرات کو بھی، کہ سارے عالم کو بھی. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت ظاہری و باطنی عطا فرمائے. صحت ظاہری و باطنی عطا فرمائے. صحت ظاہری ہمارے حضرت ہمارے شاہ صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ آئے فرمایا دلی میں رہنے لگے. دیکھو بھائیو، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے قلوب کی حفاظت کرو. بہت اس پر مزید سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر، ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور آخرت میں ان حضرات کی معیت نصیب فرمائے اور یہ توفیق میں ہم سب لوگوں کی بخشش فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم.